حسین بن عبد الرحمن نے عبداللہ بن ابی قتادہ سے انہوں نے اپنے باپ سے کہا، ہم خیبر سے لوٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رات میں سفر کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اب پڑاؤ ڈال دیتے تو بہتر ہوتا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہیں نماز کے وقت بھی سوتے نہ رہ جاؤ۔ اس پر حضرت بلال بولے کہ میں آپ سب لوگوں کو جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور حضرت بلال نے بھی اپنی پیٹھ کجاوہ سے لگا لی اور ان کی بھی آنکھ لگ گئی، اور جب نبی کریم بیدار ہوئے تو سورج کے اوپر کا حصہ نکل چکا تھا۔ آپ نے فرمایا، بلال تو نے کیا کہا تھا؟ وہ بولے، آج جیسی نیند مجھے کبھی نہیں آئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ارواح کو جب چاہتا ہے قبض کر لیتا ہے اور جس وقت چاہتا ہے واپس کر دیتا ہے۔ اے بلال اٹھ اور اذان دے۔ پھر آپ نے وضو کیا اور جب سورج بلند ہو کر روشن ہو گیا تو آپ کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خندق کے موقع پر ایک مرتبہ سورج غروب ہونے کے بعد آئے اور وہ کفار قریش کو برا بھلا کہہ رہے تھے، اور آپ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سورج غروب ہو گیا اور نماز عصر پڑھنا میرے لیے ممکن نہ ہو سکا۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں نے بھی نہیں پڑھی۔ پھر ہم وادی بطحان میں گئے اور آپ نے وہاں نماز کے لیے وضو کیا۔ ہم نے بھی وضو بنایا۔ اس وقت سورج ڈوب چکا تھا۔ پہلے آپ نے عصر پڑھائی، اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی نماز پڑھنا بھول جائے تو جب بھی یاد آ جائے اس کو پڑھ لے، اس قضا کے سوا اور کوئی کفارہ اس کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز میرے یاد آنے پر قائم کر۔ موسیٰ نے کہا کہ ہم سے حمام نے حدیث بیان کی کہ میں نے قتادہ سے سنا، وہ یوں پڑھتے تھے، نماز پڑھ میری یاد کے لیے۔ حبان بن بلال نے کہا ہم سے حمام نے بیان کیا، کہا ہم سے انس نے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ایسی ہی حدیث بیان کی۔ صحیح بخاری